میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک معتبر روایت یہ بیان کرتی ہے کہ اس وقت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی عمر مبارک 5 برس تھی کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں کسی بچے کی شادی کی تقریب کا انعقاد ہونے والا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ذہن میں خیال ابھرا کہ بچے اچھے کپڑوں میں ملبوس ہوں گی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کے لیے بھی چند ایک اچھے ملبوسات اور کچھ زیور کا بندوبست کر لیا جائے، لہٰذا آپ نے ایسا ہی کیا۔ جب شادی میں شرکت کرنے کی گھڑی آ پہنچی تب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑے چاؤ کے ساتھ وہ ملبوسات اور زیور حضرت فاطمہ کو پہنانے لگی، تو انہوں نے کہا کہ امی جان، میں یہ ملبوسات اور زیور زیبدہ نہیں کروں گی، مجھے تو محض وہی لباس بھاتا ہے جیسا آپ اور والد ماجد پہنتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب بیٹی کی یہ درویشانہ طبیعت دیکھی تو گلے لگا لیا اور ماں نے سادہ لباس میں ہی شادی میں شرکت کی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ابتدائی زمانے میں حضرت فاطمہ کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ کم سن بچی ایک دن ابو جہل لعین نے حضرت سیدہ فاطمہ روتے ہوئے ان کے پاس آئی اور ابو جہل کے اس فعل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی جاؤ اور جا کر اپنے چچا ابو سفیان کو ابو جہل کے اس فعل کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ حسب حکم ابو سفیان کے پاس پہنچی اور اسے تمام واقعہ بیان کیا۔ ابو سفیان ہنوز دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن فی الفور معصوم سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ہمراہ برق رفتاری کے ساتھ چلتے ہوئے اس مقام پر جا پہنچے جہاں پر ابو جہل لعین اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ برجمان تھا۔ ابو سفیان نے وہاں پہنچتے ہی حضرت فاطمۃ الزہرا سے کہا کہ آپ بھی اسے تھپڑ رسید کریں جس طرح سے اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ لہٰذا حضرت فاطمہ نے اس لعین کے منہ پر اپنے ننھے منھے ہاتھ سے تھپڑ رسید کیا اور گھر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، یا اللہ، ابو سفیان نے اسلام قبول فرمایا، اور اداس ہوئے۔ حضرت فاطمہ کی عمر مبارک اس وقت محض 6-5 سال تھی۔ پھر بھلا اس معصوم بچی کے ساتھ یہ ستم کیوں روا رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اعلان نبوت کے ساتھ ان لوگوں کی نگاہیں تبدیل ہو گئی اور بشارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے گیت گاتے نہ تھکتے تھے اور آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، لیکن اب وہی لوگ آپ کے جانی دشمن کا روپ دھار چکے تھے۔ ان حالات میں کس طرح ممکن تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کے ساتھ بہتر سلوک کرتے؟ شعیب ابی طالب سے نجات ملے ہنوز تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ حضور پاک کے مہربان چچا حضرت ابو طالب وفات پا گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ ابن جزار نے فرمایا کہ آپ کی ہجرت سے 3 برس قبل حضرت ابو طالب نے وفات پائی۔ اپنے چچا کے غم کا زخم ہرا تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ علیل ہو گئی اور اللہ کے محبوب کی آنکھیں مبارک آنکھوں سے لبریز ہو گئی اور آپ نے آنسو بہاتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ اے میری شفیق و غمگسار، جدائی کی گھڑیاں آ پہنچی ہیں، اے ملکہ بہشت بری، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں، مجھے غم تو یہ ہے کہ آپ کے سایہ عاطف سے محروم ہو جاؤں گی۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے دختران سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ میں نے ان کی شادیاں اپنی مرضی سے کر دی اور ہر ایک کو حسب خواہش جہیز وغیرہ دے کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکی ہوں، لیکن ہنوز میری فاطمہ کی شادی کرنا باقی ہے اور میں اسی حوالے سے پریشان ہوں، اور اس کی شادی کے امور بذات خود سر انجام دیں گے اور آپ کو نہ دیں گے، بلکہ ہر معاملے میں خود سرپرست ہوں گے، اور اس کے باوجود بھی مجھے امید ہے کہ آپ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ کے حوالے نہ کریں بلکہ ہر معاملے میں خود سرپرستی فرمائیں اور اسے احساس نہ ہونے دیں کہ ان کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ یہ سن کر تڑپ اٹھے اور ماں بعد حضرت سیدہ فاطمہ کو بلایا اور گود میں بٹھا کر فرمایا، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انشاءاللہ آپ کی وصیت پر حرف بحرف عمل کریں گے۔ وصیت کرتے ہوئے حضرت خدیجہ ہوش و حواس سے عاری ہو چکی تھی۔
حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے اپنی والدہ ماجدہ کی یہ کیفیت دیکھی تو آنسو بہانے لگی۔ ماں کے چہرے پر اپنا چہرہ رگڑنے لگی اور اس قدر شدت کے ساتھ رونے لگی اور غمگین کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کی اعذار ثانیوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔